دوسرا گزارش یہ تھی کہ چونکہ وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ان کو کافی رحم آ رہا تھا، پچھلی ویڈیوز میں اس کے تسلسل میں بات بھی ہوئی، اور قرآن شریف وہ ان کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا اور اس طرح، تو اس پہ بھی میں نے کچھ باتیں عرض کرنی تھیں۔ پہلی بات، میں نے مختلف کالجز میں پاکستان میں اسلام آباد میں پڑھایا بھی ہے، پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے بعض دفعہ اسکولوں میں بھی پڑھایا تھا۔ ایک تو عام طور پر جو اس وقت وہاں پر تعلیمی سسٹم رائج ہے، اور جو لوگوں کا اپنی تعلیمات کو اور اسلام اور قرآن اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنی اپنی ذات میں جاگزیں کرنے اور اپنانے اور انکلکیٹ کرنے کا جو پروسیس ہے، اس میں احمدیہ جنریشنز بلا خوف تردید یہ بچے ویسے ہی اپنے کنٹمپریریز سے بہت آگے ہیں۔ اذان پہ پابندیاں ہیں، نماز پہ پابندیاں ہیں، مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قرآن کریم والی وہی باتیں ہیں کہ جی ان کے گھر سے قرآن کریم برآمد نہ ہو، ان کو یہ نہ ہو، ان کو وہ نہ ہو، لیکن اور کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور حج نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزوں پہ تو پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ذاتی ذوق کے ساتھ قرآن شریف کو اڈاپٹ کرنا، اختیار کرنا اپنی زندگی میں، اس کا کچھ حصہ یاد کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، نماز پڑھنی بھی آنی اور پڑھانی بھی آنی، ان ساری چیزوں میں اس وقت بھی جتنے کنٹمپریریز احمدیہ جنریشن ینگسٹرز بچوں کے اور نوجوانوں کے پائے جاتے ہیں، ان میں احمدیوں کے بچوں کا ویسے ہی بہت فاصلہ ہے، بہت آگے ہیں وہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ حملے کر کے مختلف چیزوں سے ڈپرائیو کرنا، تو ذرا پیچھے جائیں تو جب آپ نے ہمارا کالج اور یہ چیزیں نیشنلائز کی تھیں، ٹی آئی کالج کو جس حالت میں آپ نے کنفسکیٹ کیا تھا، اس وقت آپ کا سول پرپز یہ تھا کہ ان کی نسلوں کو جس طرح یہ آرگنائزڈ وے سے تعلیمی طور پر مزین اور تعلیم اور علم کے ساتھ مسلح ہو رہے ہیں، اس کو کاٹا جائے، اس کو روکا جائے وہیں پہ۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اس کے بعد سے بھی ہم نے تو اپنے تعلیمی ادارے اسی طرح کھڑے کر لیے، اور ہمارے کس شعبے میں آپ کو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہوئے اور اپنے اپنے شعبہ زندگی میں اپنی جگہ بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے چاہیے، تو وہاں آپ کو احمدی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے پیرالل آپ سے پلٹ کے ویسے آج تک ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ جن کے سارے راستے بند کرنے کے اور سارے امکانات کو کاٹ کے پھینکنے کا آپ کا پلان ہوتا ہے ہر دفعہ آج کے وقت تک، انہوں نے کبھی آپ سے یہ جا کے نہیں مانگا، مطالبہ کیا یا ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمیں سسٹینیبل ہیلتھ کی پالیسیز کے لیے، ہمیں ڈیوریبل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے، ہمیں رہن سہن کی سہولیات کے لیے، ہمیں ہاسپٹیلٹی کے مختلف ادارے قائم کرنے کے لیے، ہمیں کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک اچھا سسٹم قائم کرنے اور چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے، ہمیں فائنینشیل یا اکاؤنٹنسی کے شعبوں کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، یہی جو بڑے بڑے شعبے سامنے آ رہے ہیں، تعلیم اور تدریس کے لیے، ڈاکٹرز یا ہیلتھ کی فیسلٹیز کو آرگنائز اور آن گوئنگ رکھنے کے لیے آپ کے ریسورس پرسنز چاہیے۔ کبھی نہیں ایسا ہوا، اور آپ اپنی طرف دیکھیں ذرا پلٹ کے، 48 میں آپ کو اچانک جو کشمیر کے ساتھ وار کرنی پڑی، اس وقت حکومت پاکستان کو پوری بٹالین، فرقان بٹالین کی صورت میں دی گئی، جن کو یونیفارم اور تربیت اور سارا کچھ پوری بٹالین جماعت احمدیہ نے دی آپ کو، اور پاکستان آرمی نے اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔
اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ میری پیڈ اور پے رول پر اور جو تربیت یافتہ فوج تھی اس کے شانہ بشانہ فرقان بٹالین نے بہترین دفاع کر کے دکھایا ہے. میرے دادا بھی اس میں شامل تھے، اور بھی بہت سے بزرگوں کے نام آتے ہیں. پھر جب آپ کو دفاعی اپنا فارن پالیسی کے لیے اور فارن آفس کے لیے آج تک کی ڈیٹ تک جو بہترین نام ملا ہے پہلے دن سے، وہ آپ کے پاس آپ کو ہم نے دیا تھا. فائنانس میں آپ کو بہترین نام اور 5 سالہ منصوبوں کو ہیڈ کرنے والا بندہ ہم نے آپ کو دیا تھا. ایم احمد اور سر ظفر اللہ خان سے میری مراد ہے. سائنس کے شعبے میں ادر دین نوبل پرائز، سائنس کو پاپولرائز کرنے اور اس کے حوالے سے پاکستان کا ایک انٹرنیشنل ایمبیسڈرشپ کا رول پلے کرنے کا جو کام کر کے دکھایا، وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے آپ کو کر کے دیا. اور واحد جنگ جس کو آپ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں کہ جو آپ ونر تھے، اس میں سارے مین بارڈرز کی جو کمانڈ تھی 65 میں، کیا چونڈا کے محاذ کی آپ بار بار ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والوں کی بات کرتے ہیں، تو کبھی پوچھا ہے آپ نے کہ وہ کمانڈ ساری کی ساری تھی کن جنرلوں کے پاس؟ احمدی، جن کے نام آپ نے پھر وہ وسعت اللہ خان اپنے پروگراموں میں بتاتے ہیں کہ ایک ایک کر کے پھر آپ معاشرتی روم سے ان کو ہٹاتے گئے. ایئر فورس کے ہیرو اس زمانے میں آپ کو احمدی کے تھے. ایئر مارشل آپ کو ظفر چودھری احمدیوں میں سے ملا. اور پھر آپ نے ایک وقت آیا کہ آپ نے آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک وے سے کاٹ کے پھینکنے کی حکمت عملی اپنائی، اور آپ کی 2 دھاری تلوار تھی جو آپ نے چلانے کی کوشش کی. ایک، ان کو جہاں جہاں موجود ہیں وہاں سے سنب بھی کیا جائے اور سیک کر کے ہٹا کے، پروموشنز روک کے، ادارہ جاتی بدسلوکیاں کر کے، ایک تو ان کا وہ رستہ وہاں سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے. دوسرا، ان کے تعلیمی اداروں کا، ان کے پیچھے سپلائی لائن ان کی جنریشنز کی کاٹ کے پھینک دی جائیں، اور یہ آگے اس قابل نہ ہوں کہ یہ آگے اس لیول پہ اپنی جنریشنز پیش کر سکیں یا آگے لا سکیں. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ آپ کے موجودہ وزیر اعظم کو آپ کے پاکستان کے بدترین بگڑے ہوئے معاشی حالات اور دوبارہ رستے پہ چڑھانے کے لیے اپنی کنٹینر کی تقریروں میں سوائے عاطف میاں کے آپ کو کوئی دوسرا نام نہیں ملا آپ کو. اور اس کے بعد آپ نے جو حرکتیں کرنی تھیں اس کی عاطف میاں کی پوسٹنگ کے اوپر، وہ کرنے کے بعد آپ کا قبلہ حاجات سعودی عربیہ ریاض میں وہ اپنی کانفرنس میں اس کو بلا رہے ہیں، اسی عاطف میاں کی مرہون منت ٹھہری ریاض میں ہونے والی سعودیہ کی کانفرنس. آپ کو ہمارے بندوں کی پھر کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے جبکہ آپ چاہتے ہی تھے؟ آپ نے پہلے موجود بندے وہاں سے ہٹائے، نئی جنریشن کو پڑھنے لکھنے اور ترقی کرنے اور ان کے اسکولوں اور کالجوں میں دشمنیاں اور نفرتیں بھر بھر کے آپ نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر جب آپ کو نام لینا پڑتا ہے تو آپ کو ادھر سے کیوں بندہ ملتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب تک یہ کرونا کی پینڈیمک چلتی رہی، آپ کے سارے ٹی وی چینلز کو اگر اس پہ اپ ڈیٹ اور ماہرانہ رائے انفیکشس ڈیزیز اور کرونا پینڈیمک کے اوپر چاہیے ہوتی تھی، وہ آپ ڈاکٹر فہیم یونس کو ڈھونڈتے تھے. اور ابھی پچھلے ہفتے مجھے کسی کا فون آیا، ان کی ہارٹ کی کسی تکلیف تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ طاہر ہارٹ میں ہے کوئی مسئلہ، تو وہاں پر لے جائیں. وہاں پر آج بھی 60-40 کی ریشو ہوتی ہے احمدی غیر احمدی پیشنٹس کی. پھر ہم نے جب اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ ادارے قائم کر لیے، تو یہ تو بالکل الگ بات ہے کہ جن دنوں نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ تھے، میں خود گیا تھا کہ یہ اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو یونیورسٹی کا چارٹر دے دیتے، جو آپ لوگوں نے ظالمانہ اور بدنیتی کی بنیاد پر ابھی تک نہیں دیا. لیکن ہم نے اپنی فیکلٹیز میں پی ایچ ڈی آپ سے مانگے. ہمیں تو سارے پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے بڑے اداروں میں کام کرتے ہوئے انٹرنیشنلی وہاں سے وہ ریزائن کر کے وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور اب وہ چلا رہے ہیں اپنے ڈسپلنس کو.